لیکن پھر بھی یہ وائرس ہے. اسلام میں مسجد کموتی یعنی ایک قسم کی بیماری دوسرے پہ لگ جانے کا تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر وہ کسی میں پائی جاتی ہیں تو اس سے کچھ پرہیز کرنے کی اسلام نے ہم کو تدبیر بتائی ہے. اس وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. کورونا یہ کیا ہے؟ وائرس ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو ہاتھ کی بیمار ہے، فطری طور پر بیماری ہوتی ہے، نیچرل بیماری. اور یہ جو ہے ایک طرح کی عالمی سطح کی سازش ہے. یہ بھی اسلحہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مخالف لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار ایک پرکار کا جیوک ہتھیار، جیوک اسلحہ. اور جس فکر نے اس کو ایجاد کیا تھا سب سے پہلے وہی اس کی گرفت میں آیا ہے. یہاں تک کہ یوروپ میں پھیل چکا ہے، ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، ہمارے دیش بھارت میں بھی کہیں کہیں ایسے لوگ پائے گئے کہ جن کی طبی تفتیش کرنے کے بعد، میڈیکلی جانچ کرنے کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ اس میں بھی کورونا کے وائرس پائے گئے. تو ہم اس وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب کوئی آفت، جب کوئی مصیبت، جب کوئی باطل طاقت یا کسی بھی قسم کی پریشانی تم کو گھیرے تو مایوس مت ہونا، کیونکہ قرآن نے ہم کو یہ عقیدہ دیا ہے، ہمارا ایمان ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اے مسلمان، تیری یہ التجا ہونا چاہیے کہ جب کوئی مجھے بد لاحق ہوگا تو میرا اللہ مجھے شفا دے گا. اللہ کے نبی، کونین کے مالک و مختار، سید الابرار والاخیار صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں جو روایت ہے کہ اگر کسی مریض کو بلا رسیدہ شخص کو دیکھ کر مسلمان پڑھ لے گا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اللہ اس وبا سے اس مسلمان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا. مگر احتیاطی تدابیر کیونکہ پورا ملک ہے، پورا ملک کا ایڈمنسٹریشن ہے، جام نگر کے کلیکٹر، ایس پی اور PDO، کمشنر اور TB ہاسپٹل کے ٹیم، ان لوگوں نے بھی ہر سماج کے آگے والوں کو ونتی کی ہے کہ یہ وقت آفت کا وقت ہے. تو ایسے وقت میں ہم اپنی اجتماعی ساموہک ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم احتیاطی تدابیر برتیں، کھانے پینے میں، آنے جانے میں. اور اسلام نے تو احتیاطی تدبیر دی ہے.
مسلمان اگر لیٹرین میں جاتا ہے تو اسلام نے جانے کی دعا بتائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اب مسلمان جب پیشاب پانی پاخانہ کر کے باہر نکلے تو باہر آنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور دعا بھی بتائی ہے، اور نظافت پاکیزگی طہارت اسلام نے اس کو ہمارے ایمان سے جوڑ دیا۔ النظافت من الایمان او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ مسلمان کی پاکی اور مسلمان کی طہارت اور مسلمان کا ستھرا پن ہے، اس کو مسلمان کے ایمان سے تعلق ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے گھر کو پاک رکھیے، لباس کو پاک رکھیے، یہاں تک کہ اپنے گھر کے آنگن کو پاک رکھیے۔ اگر اس طرح کا صاف ستھرا نظام مسلمان رکھے گا، مسلمان جب کھانے بیٹھتا ہے تو اسپیشل کھانے کی ایک سنت کہ چاہے گھر سے نہ دھو کے آیا ہو، مسجد سے باوضو آیا ہو، اگر دسترخوان پہ بیٹھے گا تو اس کے لیے یہ سنت ضروری قرار دے دی گئی ہے کہ وہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو ٹھیک سے دھو لے۔ اور الحمدللہ 1400 سال پہلے کی تدبیر ہے یہ، دنیا آج تدبیر ڈھونڈ رہی ہے۔ مسلمان کو کہیں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو تو صرف اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھو تو کسی کپڑے سے، کسی ٹوال سے، کسی رومال سے وہ ہاتھ مت پوچھو۔ یاد کہہ رہے ہیں نا کہ مسجدوں میں ٹوال مت رکھو، یوز ٹوال کو بار بار یوز نہ کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وائرس ہو، ہوا میں وائرس آ جاتے ہیں۔ ایک وائرس والا جس کو چھوتا ہے، یہ وائرس کی بات ہے۔ لیکن اسلام نے یہ جو تدبیر بتائی کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے، اس میں بہت سے ہمارے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ وقت نہیں ہے، میں آپ کا وقت دے رہا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کو نوکری پہ جانا ہے، دھندے پہ جانا ہے، کام سنبھالنا ہے، مگر ایک ضروری بات ہے تو میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں اور ایک 2 منٹ آپ کی لیتا ہوں کہ وائرس کھانے کے وقت ایک تو بات یہ ہے کہ آپ مارک کرنا، تو اکثر مارک کرتا ہوں حضرت مولانا حافظ حسین صاحب کی اور حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب سرکار کی بھی بات کرتے ہیں کہ 50 مسلمان ہوتے ہیں تو کہیں چائے پیتے ہیں تو 50 میں سے 8 یا 10 بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے چائے پیتے ہیں۔ اس کو شاید وہ کچھ معیوب نہ سمجھتے ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ انسان کا طریقہ، بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ شیطان کا طریقہ۔ آپ میرے دوست کو، میں تمہارا دوست ہوں، دوستی میں بہت سی باتیں ہم کبھی کبھی دوستانہ طور پر کہہ دیتے ہیں، لیکن دوستی میں بھی ہم 2-4 آدمی بیٹھے ہوں اور کسی کو کہیں وہ شیطان ہی ہیں اور کتاب رکھ دو، آیا دیتے ہو، آیا ہماری عزت کرو تو یا اپنا کتاب اور میں شیطان پر کوئی موقع چاہیے، ہاں میں تم تو یار مجھے جانور بول دو، یار حیوان بول دو، شیطان مت دو یار۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ سرکار مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ نے ایک سفر میں ایک فوجی جو بائیں ہاتھ سے پی رہا تھا یا چائے نوش کر رہا تھا تو حضور مفتی اعظم نے اس کو ٹوکا، فرمایا داہنے ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں مسلمان نہیں ہوں، میں غیر مسلم ہوں۔ اس نے یہ فیل کیا، یہ خیال کیا کہ شاید مولانا مجھے مسلمان سمجھ رہے ہیں، اس لیے مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں مسلمان نہیں انسان تو ہے، اور یہ طریقہ انسان کا ہے۔ پھر
انسان کے طریقے میں ایمان والے کا طریقہ تو سب سے افضل ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ یہ بس الحمدللہ ابھی جام نگر میں اور راجکوٹ میں 2 فیملی کا نام آیا ہے. راجکوٹ میں 8 ایک ہی گھر کی فیملی ہے، اس کو وہاں کی سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے. لیکن میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ انشاءاللہ سمپورن پریشم کرنے کے بعد پونا سے اس کی رپورٹ آئے گی، انشاءاللہ بہت نیگیٹو رپورٹ ہوگی اور وہ اس وائرس سے وہ مکت ہوگا انشاءاللہ. جام نگر میں بھی 7 وہ لوگ ہیں کہ ان کا نام آیا ہے، مگر اس وقت وہ روپوش ہیں اور تنتر انہیں ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح سے انہیں ہاسپٹل لے جا کر کے ان کا پریشم کریں، تفتیش کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں پورا وثوق اور اعتماد و یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ وائرس ہم تک نہیں پہنچے گا. تاہم دنیا میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، انسان ہے، کہیں کسی وجہ سے ہمیں بھی ٹچ کر سکتا ہے، لہذا ہم نہیں پہنچا ہم تک اس کا شکرانہ اور نہ پہنچے اس کے لیے ایک عرض اور گزارش اللہ کی بارگاہ میں. اس تعین اس صبر والسلام تو ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے دیش کو اس وائرس سے بھی مکت کر دے. اور جو NRC کا وائرس آتا ہے اور دوسرے بہت سے وائرس ہے، وہابیوں، دیوبندیوں، سلے کلیوں کے، اللہ ان سارے وائرس سے اور کچھ فرعون، حامان، نمرود کے نائی بن کر کے اس وقت تک پکڑے ہیں، ان کے وائرس سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، معمون رکھے. 2 رکعت نفل پڑھیں.